ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے تلگنگ سے آئے ہوئے مہمان قاری خبیب احمد فاروقی صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ سحر آشنا یقیناً شب زندگی نہ ہوتی، سحر آشنا یقیناً شب زندگی نہ ہوتی، جو حضور آ نہ جاتے تو کہیں روشنی نہ ہوتی۔ یہ نبی کی نسبتیں ہیں جو قریب کر رہی ہیں، یہ نبی کی نسبتیں ہیں جو قریب کر رہی ہیں، بخدا کسی سے ورنہ میری دوستی نہ ہوتی۔ اب میں دعوت دوں گا اسی مدرسہ کے 2 طالب علموں کو کہ وہ تشریف لائیں، مدارس دینیہ کے حوالے سے ایک نظم پیش فرمائیں، محمد رمضان اور محمد ذیشان۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں پہ سجدے تڑپتے ہی رہتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں پہ سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، مگر نہ یہاں کفر کا راج ہوتا، زمین پر کہیں اہل ایمان نہ ہوتے، مگر نہ یہاں کفر کا راج ہوتا، زمین پر کہیں اہل ایمان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر نہ چلاتے یہ اہل مدارس، دلو جا کرو غن شب تارکی میں، اگر نہ چلاتے یہ اہل مدارس، دلو جا کرو غن شب تارکی میں، تو یہ زندگی کے یہ مشکل مراحل کبھی ابن آدم پہ آسان نہ ہوتے، تو یہ زندگی کے یہ مشکل مراحل کبھی ابن آدم پہ آسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف
مشکل مراحل کبھی ابن آدم پہ آسان ہوتے تو یہ زندگی کے یہ مشکل مراحل کبھی ابن آدم پہ آسان ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے ماشاءاللہ یہ تھے دو ننھے منھے بچے جو اسی مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو جو بڑے خوبصورت انداز سے نظم پیش فرما رہے تھے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں ہمارے ضلع خوشاب کی مشہور دینی شخصیت استاد العلماء مبلغ اسلام یادگار اسلاف داعی دعوت و تبلیغ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة وصلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وصلاة تكون لحقه أداء ولك رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ نے ہم سب کو ایک اتنی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے، قرآن والی دولت، جس کو آج یہ امت چھوڑ بیٹھی۔ حالانکہ یہ تو وہ دولت تھی جس کو اللہ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اس کی تھوڑی سی تلاوت فرشتوں کے سامنے کی تو فرشتے سن کر عش عش کر بیٹھے اور یہ کہنے لگے کہ خوش قسمتی ہے اور سعادت ہے اس قوم کے لیے جن کو یہ کلام دیا جائے گا۔ خوش قسمتی ہے اور سعادت ہے اس امت کے لیے جن کو یہ کلام دیا جائے گا۔ اللہ نے وہ عظیم کلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا۔ بڑی عظیم دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور ایسا کلام ہے جو رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ جب سے آیا اس وقت سے رحمت ہے اور آج تک رحمت ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے نفع اٹھایا، سینے سے لگایا اور حفظ کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ ایک امت آئے گی، اپنی آسمانی کتاب کو اپنے سینوں میں اٹھائے پھریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یا اللہ، وہ امت مجھے دے دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا: اے موسیٰ، نہیں، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ یہ سعادت ان کو ملے گی۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ان کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ تورات، زبور، انجیل اور بہت سارے صحیفے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر، شیس علیہ السلام پر، ادریس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ کسی کتاب کا کوئی بھی حافظ نہیں، واحد یہ کتاب ہے جس کا معجزہ ہے، اعجاز ہے کہ اللہ نے اس کے حافظ اتنے بنا دیے، حالانکہ یہ کتاب ان تمام کتابوں میں بڑی ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی، حجم کے اعتبار سے بھی، و اوراق کی تعداد کے اعتبار سے بھی۔
یہ کتاب ان تمام کتابوں میں بڑی ہے، 30 پارے۔ یہ خوشبختی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی۔ اور اس کے یاد کرنے والے خود اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اللہ نے اتنا آسان کیا، 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 8 سال کا بچہ۔ کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اور مختصر سے مختصر مدت کے اندر یاد کرنے والے بہت سارے ملیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے پورے قرآن پاک کو 1 مہینے میں یاد کیا، 30 پارے 1 مہینے میں سارے قرآن کو حفظ کر لیے۔